الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات پاک پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، جس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کو لے کر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی کے گھر سے تو حتیم میں لے آئے۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا، جنت کا امامہ یعنی پگڑی پہنائی گئی، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا، آب زمزم کے ساتھ ان کے دل مبارک کو دھویا اور پھر مرتبے کی آپ کے سینے مبارک کو بند کر دیا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقریباً 4 مرتبہ جو سینہ وہ چاک کر کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو دھویا گیا تاکہ آپ کے دل کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر سوار کیا، اور براق کے بارے میں بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ براق کتنا تیز رفتار تھا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ جب میں براق پر سوار ہوا تو جس وقت میں اس کی لگام ڈھیلی کر دیتا تھا تو وہ بہت تیز رفتار چلتا تھا، اور جب میں اس کی لگام کو ذرا کھینچتا تھا تو گویا کہ ایسے وہ اٹھتا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس براق کی لگام کو آپ ڈھیلا کر دیں، یہ آپ کی منزل مقصود کو خوب جانتا ہے، لہذا اس واسطے مجھ سے چھوڑ دیں، یہ خود آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حتیم سے مسجد حرام سے روانہ ہوئے تو آپ کا جو پہلی منزل تھی وہ تھی بیت المقدس، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے لے کر تو بیت المقدس تک جتنے بھی مقدس مقامات تھے جب وہ آتے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام براق سے اترتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر آگے روانہ ہو جاتے۔ سب سے پہلے مدینہ شریف گیا، جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کھجوروں کا جھنڈ تھا، پھر اس کے در بہت زیادہ کھجوریں تھی، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے ہجرت کے بعد کا مقام ہے، اب ہجرت کے بعد اس کے اندر آپ مقیم ہوں گے، لہذا مطلب کہ اس میں بھی آپ براق سے اتری اور 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے، 2 رکعت نفل ادا کی، براق پر سوار پھر روانہ ہو گئے۔ آگے مدینہ آیا جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب علاقہ تھا، وہاں بھی آپ اترے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ طور آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کی جگہ آئی تو وہاں بھی اتر کر آپ نے نوافل پڑھے، طور پر بھی آپ نے اتر کر نفل پڑھے، یہاں تک کہ آپ کا گزر حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے ہوا۔ جب قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت، تو یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو اللہ کے نیک بندے خصوصاً مطلب انبیاء علیہ السلام وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، لہذا مطلب کہ ان کو جو موت ہے وہ موت آنی ہوتی ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں، اپنی قبروں کے بعد بھی وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ اس پر سب سے بڑا ثبوت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، یہ تو مردہ ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے مقام پر بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے جن کے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ان لوگوں کو تم مردہ نہ کہو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، بلکہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی کے مطابق ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو شہید ہوتا ہے، یہ شہید وہ نبی نہیں تھے، یہ نبیوں کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، یہ ان شہیدوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو نبی کے امتی تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے امتی تھے، ان شہداء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب انبیاء کا ایک امتی وہ جو شہید ہو گئی جب وہ زندہ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ جو اس امتی کا جو نبی ہوگا وہ بھی تو زندہ ہوگا جی۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھیں۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ اپنے قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ آگے گزر جی، آگے جب گزرے تو حضرت ان کا جو پہلا جو منزل تھا وہ بیت المقدس تھا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی دنیا کے نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ اب یہ ایک بات ہے، پہلے اس ایک حدیث کو سن لیجیے، پھر میں باقی میں معراج کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جب ان کی قبر سے پاس سے گزر رہے تھے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ اب نبی علیہ السلام براق پر سوار ہے اور براق کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، وہ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ یعنی اتنی تیز ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ براق ہے وہ ایک قدم کے اندر یہ سارا فاصلہ طے کر لیتا تھا، بہت تیز تھی۔ لیکن عجیب بات یہ کہ نبی علیہ السلام براق پر سوار ہیں، نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں موجود ہیں، پہلے پہنچ گئے۔ اور پھر اسے اور زیادہ کمال دیکھوں کہ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے کی، تیسرے کی آسمان پر گئے، بہت زیادہ یہ براق پر سوار تھے، بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ لیکن جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے وہ چوتھے آسمان میں موجود تھے، تو وہ نبی علیہ السلام سے پہلے پہنچ گئے۔ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ یعنی یہ تو براق پر سوار تھے اور براق انتہائی تیز رفتار سواری تھی، لیکن مطلب کہ بیت المقدس پہنچے تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے۔ جب چوتھے آسمان پر گئے تو دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود، ان سے ملاقات ہے، پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے رفتار ہے اس کی براق کی سواری کی، یعنی ایک ہے براق کی رفتاری، اس کو کتنا تیز رفتار ہے، اور دوسرا مطلب کہ ہے جو نبوت کی مطلب کہ رفتار۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبوت کی جو رفتار ہے وہ براق سے بھی زیادہ تیز ہے، کہ نبی علیہ السلام تو براق کے ذریعے جا رہے تھے اور مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے اعتبار سے وہ مسافت طے کر رہے تھے، اور نبوت کی جو رفتار ہے وہ براق سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بیت المقدس پہنچے تھی، بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھانی تھی۔ اس نماز کے بارے میں وہ حدیث کے اندر مطلب بہت سارے قول ہیں، مختلف اختلاف ہے،
وہ کون سی نماز تھی. کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز تھی، لیکن یہ تو صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز تھی. یہ بھی مطلب کہ تہجد کی نماز کے بارے میں بھی وہ صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ تہجد کی نماز تو جب واپس آئے نا، یعنی معراج سے پھر بیت المقدس ہے، وہاں آپ نے پھر تہجد کی نماز پڑھی تھی. وہ جو جا رہے تھے اس وقت یہ تہجد کا وقت ہی نہیں تھا، وہ بھی نہیں. لیکن زیادہ صحیح میں وہ اس کے اقوال کی طرح میں نہیں جانا چاہتا جس کے اندر زیادہ حدیث ہے. اور یہ جو جمہور کا جو مسلک ہے، یعنی علماء جمہور کا، وہ یہی ہے کہ وہ تحیت الوضو کے یہ نفل تھے. تحیت الوضو کے نفل یہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کے لیے مستحب ہے، یعنی بہتر یہ کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دو نفل پڑھے، اس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. تو اگرچہ اب یہ نفلوں کی جماعت ہے تو مکروہ، فرضوں کی جماعت ہوتی ہے، نفلوں کی جماعت مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. جیسے کہ ہم نماز تصویر کی نماز پڑھاتے تھوڑی سی کراہت ہو جاتی ہے لیکن وہ حرام کے قریب نہیں ہے. اسی طرح عورتیں اگر خود جماعت کرائیں، مثلا عورتیں امام ہو تو عورتیں پیچھے مقتدی ہوں، تو لہذا ان کی جماعت اس میں فقہاء نے لکھا کہ کراہت تو ہے لیکن وہ کوئی تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ کو ہلاک کے قریب ہے. اس لیے کہ تسبیح کے اندر جو لوگ ہیں وہ اکیلے پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے نماز کرا دیتی ہے تاکہ جن لوگوں کو نماز تسبیح نہیں آتی وہ بھی پڑھ لیں. اس لحاظ سے مطلب ہے کہ وہ نماز تسبیح نفل پڑھا دیتے. لیکن یہ نفلوں کی جماعت اگرچہ ہے تو مکروہ، لیکن کچھ خصوصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی مطلب ہے کہ جو عام آدمی کے لیے وہ جائز نہیں ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ جائز ہے. کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ تہجد عام آدمی کا فرض نہیں، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ تو نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تو تہجد کو فرض تھا. اسی طرح مطلب کہ یعنی عام آدمی کے لیے مطلب 4 بیویاں جو قرآن پاک نے بیان کی، بھائی یک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ایک روایت کے مطابق 9 تھی اور دوسری روایت کے مطابق 12 بیویاں تھیں. یہ ان کی خصوصیات تھی. اسی طرح مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابداء سلام کے اندر یعنی مطلب کہ یعنی جو حالانکہ امام اور مقتدی ان کی مطلب کہ جو جگہ ایک ہونی چاہیے. اگر امام اونچی جگہ ہے، مثلا جو ایک گز ہے، یہ ایک بڑی سمجھو، اسے اگر اونچی جگہ پر کھڑا ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی امام کی، مقتدی بھی ہو جائے گی. اگر اسے زیادہ اونچی پر امام کھڑا ہے اور مقتدی جو ہے وہ نیچی جگہ کھڑے تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو جگہ وہ علیحدہ علیحدہ ہوگی، تھوڑی سی اونچی تو ہو جائے گی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب کہ ابداء اسلام میں یہ جو ممبر کی دوسری سیڑھی ہے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں اور مجھے دیکھ کر نماز کا ان کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، اس طرح نماز پڑھیں جس طرح میں یہ نماز پڑھا رہا ہوں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، تو لہذا نفلوں کی آپ نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھی، ان کے لیے خصوصیت تھی. لیکن جب امامت کی باری آئی اب اس بات کا انتظام تھا کہ امام کون بنے، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا اور عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہوتے ہوئے کون امامت کرائے گا، آپ ہی امامت کے حقدار ہیں، اب آپ ہی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائیں. تو لہذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ صرف مطلب کہ اپنی امت کے امام نہیں تھے بلکہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، وہ سب کے امام تھے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہاتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر پھیرا تو آپ کی پشت سے جو آپ کی اولاد خواہ وہ مسلمان تو ہونا تھی خواہ وہ کافر تھی، وہ جو اولاد جو قیامت تک ہونی تھی ان سب کو اولاد کو ان کی روح کو نکال لیا، باہر نکلا ہے. لیکن وہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی بالکل جیسے چوٹیوں کی طرح مطلب ہے کہ وہ ساری اولاد کو باہر نکال دیا، یعنی عالم ارواح کے اندر اسے نکال لیا. تو سب سے پوچھا لست بربکم، کہ
کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کالو بلا، قرآن پاک میں آتا ہے سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. لیکن روایت کے اندر اور یہ قرآن کی آیت کی تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے امام تھے، اس لیے سب سے پہلے جو کالو بلا کا نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی اقتداء کرتے ہوئے پھر لوگوں نے جو عالیہ راہ میں تھے انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی امت کے امام نہیں تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام تھے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو تحیت الوضو کے جو نفل تھے وہ ان کی امامت کرائی. اس کے بعد پھر یہ خطبے کی باری آئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نے خطبہ دیا. سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلا وعدہ فرمایا، میں ابو البشر ہوں، میں سارے انسانوں کا باپ ہوں. اور ان انعامات کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے تھے. اس کے بعد باری باری سب مطلب کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ خطبہ دیتے رہے اور مطلب کہ وہ ان انعامات کا ذکر کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان انعاموں کو ان پر جو عطا کیے تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور نبوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا کہ یہ مجھے اپنا دوست بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اللہ کا خطبہ دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، فلاں فلاں انعامات بھی عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ مجھے خطاب دیا ذبیح اللہ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے وہ خطبہ دیا، انعامات کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلیم اللہ بنایا. حالانکہ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجتے رہے، براہ راست کسی سے کلام نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے لیے کلام کی. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کلام کی، کسی کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ جن کے ساتھ براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام کی بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے. وہ واقعہ ہی ہوگا، واقعہ لمبا چڑھا واقعہ میں بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مدین سے واپس آ رہے تھے یہ مصر کی طرف، کیونکہ مصر سے آپ پہلے مدین چلے گئے تھے. وہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو جو فرعون کا ایک قوم میں سے تھا اس کو مار دیا تھا، تو چلے گئے تھے مدین میں تقریباً 10 سال رہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی یہ جن کا نام یافورہ تھا اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا، اور جنہوں نے 10 سال بکری چرائی تھی. وہ واقعہ علیحدہ بات ہے. اب وہاں سے وہ رات کو اندھیری رات تھی، سخت سردی تھی، مدین سے وہ مصر کی طرف آ رہے تھے، راستہ بھول گئے تو دیکھا کہ مطلب کہ یہ جو کوتور ہے اس پر مطلب کہ یہ آگ روشن ہے. تو انہوں نے مطلب کہ اپنی جو اہلیہ تھی وہاں چھوڑا، کہنے لگے جی کہ میں وہاں جاتا ہوں کہ ان سے مطلب کہ جو آگ وہاں جل رہی ہے راستہ پوچھتا ہوں کہ شاید ہمیں مصر کا راستہ معلوم ہو جائے. تو یا یہ کہ مطلب اس آگ سے میں چنگاری لے کر بھی آتا ہوں تاکہ مطلب یہاں آگ جلائیں گے اور آگ تاپے گی. سخت سردی تھی. انہوں نے اپنی بیوی کا اہلیہ کو وہاں چھوڑ دیا. جدھر آگ جل رہی تھی چل پڑے. وہ کوتور تھا، اس پر ایک درخت تھا جس کو کہتے ہیں عناب کا درخت تھا. وہ جو عناب کا درخت تھا وہ روشن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوتور پر چڑھ گئے، درخت کے قریب پہنچے تو درخت سے آواز آئی کہ آن اللہ کہ میں اللہ ہوں، لہذا یہ جو وادی مقدس ہے پاک وادی ہے تو لہذا اس میں مطلب کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے، درخت کے قریب ہوئے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے تجھے نبوت عطا فرمائی. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی دی. ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ معجزے دیتا ہے تاکہ یہ معجزے دکھا کر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ کا نبی. ایک تو یہ معجزہ تک ان کا جو عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے
کہ نبی جی میرے ہاتھ میں یہ آسا ہے، ڈنڈا ہے. فرمایا تو آگے کہ نبی جی کہ میں ان کے ساتھ بکریاں کے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے موذی جانور کو دور کرتا ہوں، میں اس سے سارا لے کر چلتا ہوں. یہ فرمایا اس کو پھینکو. جس وقت انہوں نے پھینکا تو وہ جو لاٹھی تھی، ان کا جو ڈنڈا تھا، وہ بڑا سانپ اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گھبرائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خوف نہ کریں. اس نے متقی بہت منہ اس کو کھول دیا بہت بڑا. اب پھر اس کے منہ میں آپ ہاتھ ڈال دیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ انسان تھے، گھبرائے تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کہنے پر جو اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، وہ پہلے کی طرح آسا بن گیا. فرمایا کہ یہ تمہارا معجزہ ہے. دوسرا یہ کہ بغیر میں ہاتھ ڈالو، نکالو، یہ ہاتھ آپ کا روشن ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا. فرمایا کہ یہ معجزے زیادہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو، فرعون کی قوم کو جا کر تبلیغ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب کو نبوت عطا فرما دی. لیکن یہ کلام جو تھی وہ براہ راست کی، کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو نبی علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کی. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتے رہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وحید وہ نبی تھے جن کے ساتھ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائی، مجھے بہت سارے مجھے انعامات بھی دیے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ براہ راست کلام کی. یہ کلیم اللہ تھے. اب آئیے آخر میں آئے نبی علیہ السلام کی باری. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائی، بہت سارے انعامات دیے. آخر میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنا کر بھیجا، یعنی اپنا دوست مجھے اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا. اب یہ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، براہ راست کلام کی. اللہ کے محبوب علیہ السلام حبیب اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرق یہ، کلیم اللہ تو ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تو سب یہ کلام کی وہ درخت سے آواز آ رہی تھی. تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو پردے کے اندر بات کر رہا ہو نا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح، یعنی جو میرے سے کلام کر رہا ہے یہ کون ہے، اس کی شکل کیسی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ کہنا دیکھو تو صحیح. جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہم کلام ہوئے تو اس وقت ان کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں تو صحیح کہ میرا رب کیسا ہے جو میرے ساتھ کلام کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ربی آدمی، یہ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، ربی آدمی اے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ لن ترانی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا دنا ہے، بڑا حکیم ہے. کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو علی الحکمت، کہ یعنی دنا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دنا آدمی جو ہے اس کے ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ترانی زید مذکر حضر کا سیدھا تو نہیں دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یرانی احدکم کہ تم میں سے مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ معراج کی رات آنی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معراج پر جانا تھا، اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کو بغیر حجاب اور بغیر پردے کے دیکھنا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دے سکتا، بلکہ تیرے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام آنے والے جو معراج کی رات مجھے بغیر حجاب اور بغیر پردے کے دیکھیں گے. تو لہٰذا کلیم اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہوا؟ فرما دے کلیم اللہ تو وہ ہے کہ جو یہ عرض کرے کہ لن ترانی، اے پیارے موسیٰ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی تو نہیں دے سکتا. لیکن حبیب اللہ وہ ہے کہ جو ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو میں 70,000 فرشتوں کو بھیجے. فرمایا جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو لے کر آؤ، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ اپنی قدرت کی ساری نشانیاں دکھائیں. وہ مطلب 70,000 پردوں کو عبور کریں، لا مقامی پہنچے اور اپنے رب کو بغیر حجاب اور بغیر پردے کے دیکھیں. یہ تھے اللہ کے حبیب، یہ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام. اب اس کے بعد
یہ جو تقریب تھی بیت المقدس کی ختم ہوگی. اب یہ وہاں سے وہ پہلے آسمان پر جانا تھا. یہ بیت المقدس کے اندر ایک پتھر ہے جس کو صخرہ کہتے ہیں. وہ اس پر اس کے ذریعے دیکھا کہ ایک نورانی سیڑھی لگی ہوئی ہے. اس کے ذریعے جو فرشتے آتے جاتے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے 70,000 جو فرشتے وہ بھی ساتھ تھے ان کے ذریعے پہلے آسمان پر گئے. اب اس پر ایک بخاری کی جو حدیث ہے بڑی لمبی چوڑی ہے. ابھی میں ایک ساتھ سے بیان کرتا ہوں وہ لمبی چوڑی ہے. اب یہ پہلے آسمان پر پہنچے تو آگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما دیا کہ جب تم پہلے آسمان پر آؤ یا دوسرے پر آؤ تو تیسرے آسمان ہو تو تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہونا ہے. لہذا تم نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اب اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت تھی, وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کیا حکمت تھی. پہلے آسمان پر گئے, جب پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کا جو دروازہ تھا وہ کھٹکھٹایا. جو پہلے آسمان پر جو فرشتہ دروگا تھا اس نے پوچھا من مانتا, تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنا جبریل کہ میں جبریل ہوں. فرمایا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فرشتے نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا. فرشتوں نے وہ دروازہ کھول دیا. پھر پہلے آسمان کی سیر فرمائی, دوسرے آسمان پر گئے. دوسرے آسمان کا جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دروگے نے یہ پوچھا من مانتا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا انا جبریل کہ میں جبریل ہوں. فرمایا تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا کہ ان کو اللہ نے بلایا. فرمایا ہاں معراج کے لیے بلایا. اس نے دروازہ کھول دیا. غرضے کے مقصد یہ کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کھٹکھٹاتے رہے. ان کو وہ جو دروگا تھا سات آسمان کے جو فرشتے تھے وہ کہتے رہے کہ تو کون ہے؟ وہی کہتے کہ میں جبریل ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا تم دروازہ کھٹکھٹاؤ, یہ کہا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھٹکھٹائیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت دروگا پوچھے من آتا تو کون ہے تو کوئی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کون بھی نہ کہے, بلکہ اگر وہ کون کہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آدمی کون کیسے کہ کون کہنے کے اندر بھی مطلب کہ وہ بے ادبی کا ذرا مطلب کہ شبہ پیدا ہوتا ہے, بے ادبی. اس واسطے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو کون کہے, اور کوئی کون کہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کون کہے. مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی. روایت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا. یہ بھی بتاتا ہوں. یعنی دنیا کے اندر ہر جو مادی چیز ہے جس کا مادہ موجود ہے اس کا تو سایہ ہوتا ہے, روشنی کے اندر سایہ ہوگا. ہاں جو چیز مادی نہیں ہے مثلا ہوا ہے, اس کا مادہ نہیں ہے, اس کا سایہ نہیں ہے. لہذا جس چیز کا تو جو مادی نہیں ہے اس کا تو سایہ نہیں ہوگا. ہوا کی طرح ہوا کا تو سایہ نہیں ہے, لیکن ہر مادی چیز کا سایہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تھا, مادہ تو موجود تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں رکھا. اسی پر جمہور علماء کرام کا مسلک یہی ہے. میں بتا دوں بالکل صراحتاً ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کا سایہ نہیں تھا. اسی پر جمہور علماء کرام متفق تھے, سایہ نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ بڑا دانا ہے, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا سایہ نہیں رکھا. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ کے گلیوں میں چلیں گے, تبلیغ کریں گے, اگر ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ہوں گے, حضرت فاروق اعظم ہوں گے, باقی صحابہ ہوں گے, تو کبھی کبھی ابو جہل بھی ساتھ ہوگا, عتبہ بھی ساتھ ہوگا, یہ جو دوسرے کافر وہ بھی کبھی ساتھ چلیں گے. تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا سایہ ہو اور کسی کافر کا ناپاک پاؤں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے سائے پر آ جائے. اس لیے جسم کا سایہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ کسی کافر کا ناپاک پاؤں یہ مطلب کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے پر آ جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی کون کہے. اس وقت میں پیارے جبریل کہ تم دروازہ کھٹکاؤ, اگر کوئی کہے تو تم یہ کون کہے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کون نہ کہے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات سنتے بھی سنتے پڑے.